بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سب کو اہلا وسہلا مرحبا کہ آپ اس کورس کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کورس میں آپ کافی کچھ سیکھیں گے جو آنے والے وقت میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو کافی فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے، کیونکہ یہ کورس لیکچرز کی صورت میں نہیں ہوگا، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ گفتگو کی صورت میں ہو۔ تو اب آپ لوگوں نے اپنے مائک تب آن رکھنے ہیں جب آپ کے ارد گرد بچے نہ ہوں، تاکہ جو ہے اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہر کلاس کے اینڈ میں 10 سے 15 منٹ کویشچن آنسر کا سیشن کیا کریں گے، جس میں آپ کے سوالات کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے جو پہلا لیسن ہے اس میں انشاءاللہ ہم آج یہ سیکھیں گے، سمجھیں گے بلکہ، کہ تجوید جس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، ہم تجوید کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ہمیں کیا فوائد ہوں گے، اور یہ پڑھنا ضروری کیوں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، کہ جو قرآن مجید ہے یہ واضح عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا۔ تو جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تو عربی زبان کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ ضروریات ہیں جن کو پورا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم عربی کے مطابق قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے۔ اور اس کو قرآن مجید کو پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا یہ ضرورت ہے اس چیز کی، اور آپ تبھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو جانچ سکتے ہیں جب آپ کو عربی زبان پر عبور حاصل ہو۔ لیکن عربی زبان پر عبور حاصل کرنے سے پہلے، یعنی عربی گرامر کو جاننے سے پہلے، جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا، وہ آپ کا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے تجوید القرآن، یعنی آپ قرآن مجید کو اس طریقے سے، اس منہج سے، اس انداز سے قرآن مجید کو جب پڑھیں گے جس طرح اللہ رب العزت اس کو نازل کیا، جس طرح نبی علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید کو زمین پہ اللہ کے نبی پر بھیجا، آپ جب تک اس طریقے کے مطابق قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، آگے سمجھیں گے نہیں، تو آپ کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، یہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو قرآن مجید کا پڑھنے کا نہ تو آپ کو قرات کا ثواب ملے گا، نہ آپ اس کو سمجھ سکتے۔ قرآن مجید کو تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو عربی گرامر اور ترجمہ پڑھنا لکھنا آتا ہو، سمجھنا آتا ہو۔ لیکن قرآن مجید کو صرف پڑھ کر، یعنی بغیر سمجھے، جو کہ ہم پاکستانی کرتے ہیں، ہم بغیر سمجھے قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا کیسے۔ جب آپ اس کی ادائیگی غلط سلط کریں گے تو اس کا ثواب کی بجائے آپ کو گناہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انجانے میں گناہ آپ کو ملے گا، حالانکہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید نے کیونکہ فرمایا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنی ہے کہ تلاوت کا حق، تو اس کے لیے تجوید کا جاننا اور قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں جاننا اور پڑھنا ضروری ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جود القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کو اپنے ساتھ قرآن مجید کو خوبصورت کرو۔ پھر ایک جگہ فرمایا زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو خوبصورت کرو۔ تو وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ جب قرآن مجید کو ٹھیک سے پڑھنا جان جائیں گے، اس کے مطابق پڑھیں گے، تو پھر فرشتے بھی آپ کے کلمات لکھتے ہوئے فخر محسوس کریں گے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ پتہ تو پہلے بھی ہے
لیکن اللہ رب العزت کو بھی خوشی ہوگی کہ میرے بندے نے میرا قرآن پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے کوشش تو کی ہے۔ تو یہی مقصد ہے کہ آج ہم انشاءاللہ اس کورس میں جمع ہیں اور اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس مختصر سفر کو بابرکت بنائے، اور اس ایک مہینے کے کورس کو ہمارے لیے اتنا فائدہ مند بنائے کہ ہم اس کورس کے ذریعے اپنی آنے والی نسلوں کو اور اپنے سرکل کے اندر اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکے، تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ کلام جو ہے اللہ رب العزت نے نازل کیا، لیکن اس کلام کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل کرنے سے 1000 سال پہلے اس چیز کو، کلام پاک کو آسمان کے اوپر لکھ دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں نا۔ جیسا کہ سنن دارمی کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین، کہ اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ اور یاسین سورہ جو ہے اس کو پڑھا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین و طٰہٰ آسمان پہ پڑھی، لکھی، ٹھیک ہے جی، اس کی تلاوت کی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے یہ قرآن کو سنا، قالت طوبی، تو فرشتوں نے کہا خوشخبری ہو اور سعادت ہو، لامتی ينزل هذا علیہا وهذا علیہا، کہ ان امتیوں کے لیے یہ سعادت ہے جن کے اوپر یہ نازل کیا جائے گا کلام، وطوبى لأجوف تحمل هذا، اور ان لوگوں کے لیے بھی سعادت ہے اور خوش بختی ہے جو اس کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں گے، یعنی حفاظ کلام، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا، اور ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، سعادت ہے جو اس کو اپنی زبان کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، ان لوگوں کے لیے بھی سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا جو ترتیب ہے، جو طریقہ ہے، جو کیفیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے بھی جب بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سے بتانا نا، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہے وہ خود سے تو کوئی بات کرتے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہی آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے دین کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا۔ پھر ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں سورہ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس قرآن کو بھی آپ نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے جس طرح ہم نے ٹھہر ٹھہر کے نازل فرمایا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا سب کو۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اسی طرح ہی پڑھیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، پھر ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے آن لائن ماشاءاللہ ہماری بہنیں اور بھائی اس وقت کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کو یہ بتا دوں کہ یہ ہماری کلاس اس وقت یہاں فزیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر ہوتی ہے، اور یہ عربی گرامر کی کلاس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ تجوید کی کلاس کرتے ہیں۔ تو اس عربی گرامر کی کلاس کو اس تجوید کی کلاس کے لیے ہم لوگوں نے اسکپ کیا ہے، صرف 1 مہینے کے لیے انشاءاللہ۔ تو یہ سب بہنیں یہاں پر بھی جو موجود ہیں وہ مسکرا رہی ہیں کہ جی ہماری کلاس کو اسکپ کر دیا آپ نے، تو ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو اس جو ہے وہ تجوید کی کلاس کا بھی بھرپور فائدہ ہوگا۔ یہ جو تاثر اس وقت پھیلایا جا رہا ہے معاشرے کے اندر کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ کیسے نازل کیا گیا، یعنی تجوید تو کچھ قواعد کے مجموعے کا نام ہے نا، ایک علم ہے۔ قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا یہ ایک علم ہے، قرآن مجید کو کیفیات کے ساتھ اور اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ ایک باقاعدہ علم ہے۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں تو تجوید تھی نہیں، تو ان جو مشکوک یا تشکیک کے شکار بہن بھائی ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ان قواعد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ جن لوگوں پر یعنی نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی وہ تو خود عربی تھے،
ان کو تجوید سیکھنے کی یا سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ عربی دان تھے، عربی کی زبان پر مہارت رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو ان قواعد کو مرتب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود سے اس کو ترتیب نہیں دیا، یہ منزل من اللہ، اللہ رب العزت نے جس طرح جبریل امین کو سکھایا انہوں نے اسی طرح آگے نبی علیہ السلام کو سکھایا، اور نبی علیہ السلام نے اسی طرح اپنے صحابہ کرام کو، صحابیات کو سکھایا، یعنی جیسے نازل ہوتا تھا اسی مجلس کے اندر جو جو آیات نازل ہوتی تھی، آپ سامنے بیٹھے ہوئے جو جو اس وقت شرکت رکھتے تھے اس مجلس کے اندر، وہ فوراً آگے سکھا دیا کرتے تھے، تو اس لیے کسی غلطی کا احتمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس تجوید کے قوانین کو مرتب کرنے کی ضرورت تب پیدا ہوئی ہے جب عربوں نے عجموں کے ساتھ کاروبار کیا، یعنی جب اجمی عربیوں کے ساتھ ملے ہیں اور عربی اجمیوں کے ساتھ ملے ہیں، تو اس وقت جب انہوں نے ایک دوسرے کو قرآن سکھایا، پڑھایا، تو اس وقت کیونکہ اجمی، ہم لوگ اجمی ہیں، ہم عربی کو عربوں کی طرح نہیں پڑھ سکتے، تو عربیوں کی طرح پڑھنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنی پڑتی ہے، ان کی طرح ادائیگی کرنے کے لیے ہمیں اس زبان کو سیکھنا سمجھنا پڑتا ہے، تجوید کو پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ ہم جو جس طرح بیڑا غرق کرتے ہیں عربی کا بغیر جانے، وہ اگر عربی سن لیں تو وہ تو ہماری طرح صرف عربی سن کے سبحان اللہ تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر یہ عام دیکھنے میں آیا پاکستان میں، کیونکہ میں الحمدللہ مختلف ممالک کے اندر پڑھا چکا ہوں، تو جہاں پر آپ کو پاکستانی، انڈین یا یہ جو ایشین لوگ ملیں گے نا قرآن پڑھتے ہوئے، ان میں جو میجورٹی ہے، اور اسپیشلی جو اس وقت ائمہ کرام ہے مساجد کے اندر، یا جو صرف نادرہ قرآن پڑھ کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بھی میجورٹی اس وقت دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کو ایک تو عربی زبان تک واقفیت تو دور کی بات ہے، ان کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ عام جو ہمارے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں، جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی وہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، یہاں پہ پاکستانی کھڑا ہو کے کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی اس کو اس چیز کی سینس ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی کلام کا کیا حصہ پڑھا جا رہا ہے، وہاں پر عذاب کا ذکر ہو رہا ہے ادھر سبحان اللہ، تو ان کی سوچ پہ بھی، ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ بھی سبحان اللہ کہنے کو دل نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی علیہ السلام نے جن کو خود قرآن سکھایا اور جو عالم دین بھی تھے اس کے بعد، اور فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، انہوں نے قرآن مجید پڑھنا سکھایا، انہوں نے فرمایا لا تنثروہ نثر الرمل، کہ قرآن مجید کی تلاوت ریت کو بکھیرنے کی طرح نہ کرو، یعنی ایسے نہیں کرنا آپ نے کہ جناب اور اے بی سی ڈی ایسے پتا چلے کہ در پڑھی جا رہے ہیں، سننے والے کو کچھ پتا نہیں ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھنے والے کو بھی کچھ پتا نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، جیسے عام طور پہ تلاوت نمازوں کے اندر سننے کو ملتا ہے، اسپیشلی نماز تراویح کے اندر، نماز تراویح کے اندر جو شر کیا جاتا ہے تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کا، وہ تو یقین کریں کہ میرا تو دل نہیں کرتا اس طرح کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور جو وہ ایک نیکی ہے وہ بھی 10 کے برابر ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ الف لام میم پڑھتے تو کتنی نیکیاں ہوں گی؟ 30، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب الف لام میم پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی کا ایک اور فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ، خلوص نیت یہ شرط ہے، جب خلوص نیت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، شوق کے ساتھ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کتنا بڑھا دیتے ہیں؟ 70 گنا، 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب آپ نے الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں مل گئیں، لیکن جب آپ اس کو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں
تو جب ذرا آپ ملٹیپلائی کریں 30 کو 70 کے ساتھ 210 ہو گئی. تو یعنی آپ کو الف لام میم پڑھنے سے کتنی نکیاں مل گئی؟ 210. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. الف لام میم پڑھنے پہ آپ کو 210 نکیاں ملی. آپ ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے نا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے حروف گن کے آنے ہیں. ہاں سورہ فاتحہ کے چلیں بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. میں یہ ابھی یہ ٹاسک نہیں دوں گا، یہ اصل میں نا یہ آپ کی جو کلاس ہے انشاءاللہ یہ اس کا آپ اس کی جو افادیت یا اس کی خصوصیت کہہ لیں وہ یہ ہے آپ نے کچھ یاد نہیں کرنا، آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کرنا، آپ کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے صرف وقت نکال کے اس سیشن کے اندر شامل ہونا ہے اور جو سوالات جوابات ہوں گے ہم اسی دوران سیکھ لیا کریں. آپ اپنی سہولت کے لیے اپنے یاد دہانی کے لیے اپنے نوٹ پیڈ پکڑ کے پینسل پکڑ کے بیٹھیں تاکہ آپ کو، کیونکہ اس کلاس کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم کوئی کتاب نہیں پڑھائیں. جو آپ پڑھیں گے وہ مختصر ترین ہوگا اور اس کا وہ شارٹ کٹ بھی ہوگا اور اس کو ہم انشاءاللہ اس طرح سمجھائیں گے کہ آپ اس کو آسانی سے سمجھیں گے بھی اور آسانی سے سمجھا بھی سکیں گے. تو بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوں گے جو آپ لکھ لیں گے نا تو وہ یاد رہیں گے، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ العلم صید و کتابت قید، کہ علم ایک شکار ہے اور اگر آپ اس شکار کا شکار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لکھ لیا. تو جب آپ لکھیں گے نا کسی چیز کو اس کے کئی فوائد ہیں. یعنی جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں اس کے لیے آپ کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اس چیز کو آبزرو کر رہی ہیں، آپ کا دماغ اس چیز کے اوپر زور لگا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ تین کام سیم ٹائم میں کرتے ہیں تو سائیکالوجی کے اندر کہا جاتا ہے کہ جب آپ سیم ٹائم میں اپنے ہاتھ آنکھ اور دماغ کا استعمال کسی ایک چیز پہ کرتے ہیں وہ چیز آپ کو زیادہ دیر تک یاد ہے. ٹھیک ہے. تو العلم صید و کتابت قید. آپ جب اپنے پاس نوٹ بک اور کاپی پینسل لے کے بیٹھیں گے نا اپنے پاس اپنے نوٹس تیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں کافی دیر تک آپ کو یاد رہیں گی اور آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد ایک حدیث تو یہ ہو گئی. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پڑھا نہیں جاتا، اسپیشلی جو ہمارے ضعفاء بوڑھے لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کی زبان کی بناوٹ عام مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے دانتوں کی بناوٹ عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے گلے کی بناوٹ کچھ سب کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا. اچھا اب خوشخبری ہے ان لوگوں، خوش ہو جانا چاہیے ان لوگوں کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام، کہ جو قرآن مجید کو پڑھنے کا ماہر ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی قراء کرام ہے. الماہر بالقرآن، جو قراء کرام ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے میں پرفیکشن رکھتے ہیں، ماہر ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق له اجران، جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن وہ مشقت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بیچارے پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو دقت محسوس ہوتی ہے، صحیح الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ ڈس ہارڈ نہیں ہوتے، ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے، اس چیز کو چھوڑ، شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان کے دل میں، نہیں پڑھا جا رہا چھوڑ دو، غلط پڑھ رہے ہو کہیں گناہ نہ ہو رہا ہو. سمجھ رہے؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہ ہمارا دماغ ہمیں بتا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ جب جو بندہ کوشش کرتا رہتا ہے چاہے وہ غلط پڑھ رہا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، یہ جو تلاوت ہے، یہ جو قرأت ہے، اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ مشکل ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی کیا ہوا
کہ عام جو قاری ہے، جو مسجد کے امام ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کے ساتھ تو ایک فرشتہ ہوگا، تو جو جن کے لیے مشکل ہے ان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں کرے جو قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے والے ہوں، سننے والے ہوں، لیکن ہم یہ بھی لالچ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دو دو فرشتے بھی، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ یہ اب آخر میں انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے کے لیے یہ جو تجوید ہم آج سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، یہ کب اس کی بنیاد کب رکھی گئی، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یہ تو میں نے وجہ آپ کو بتا دی ہے۔ دو وجوہات ہیں کہ جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو اس طرح سکھایا اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اور اللہ کے نبی نے آگے سکھا دیا۔ ایک تو وجہ یہ، دوسری وجہ وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ جب عرب و عجم کا اختلاط ہوا ہے تو اس وقت کیونکہ اجمی جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت میں رہتے تھے، ان کو درست کرنے کے لیے جو عربیوں کے قراء تھے، ماہر قراء تھے، جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی جانتے تھے، اس کو سمجھنا بھی جانتے تھے، پڑھانا بھی جانتے تھے، جن کی ڈیوٹیاں لگی تھی، اللہ کے نبی نے جن کی ڈیوٹیاں لگائی تھی آگے پڑھانے کے لیے، دو مسلم ممالک میں جن کو بھیجا تھا ڈیلیگیشن کی صورت میں، ان لوگوں میں سے جو ماہر تھے، عربی دان تھے، انہوں نے پھر کچھ قواعد مرتب کیے، ارجمیوں کی مشقت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ قواعد مرتب کیے۔ اور یہ کوئی نئی بات، یہ نہیں ہے کہ یہ چند سال پہلے کی بات نہیں، بلکہ میں کچھ قراء کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں، بہت سارے قراء ہیں جن کی پیدائش اور وفات کب ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام جو ہجری میں جب ہجری سال، اسلامی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے نا، تو 100 ہجری کے جو لگ بھگ جو آس پاس جو دور تھا نا، جو کہ صحابہ کرام اور اس کے بعد ان کے بعد جو تابعین تھے، تبا تابعین نہیں، تابعین کا دور تھے، یعنی کہ جن کی ملاقات صحابہ کرام سے ڈائریکٹ ہے، تابعین نے یہ سارے قواعد مرتب کیے ہیں جس 150 ہجری میں جس کا آغاز ہوا تھا۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قواعد ہم یہ عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کی مرتب کردہ تجوید نہیں ہے، قوانین نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ سارے قوانین مرتب کیے گئے تاکہ ہم جیسے جو قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔